الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى جميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. معزز السامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کرم ہے، کروڑا اس کا شکر ہے کہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع فرمایا. اللہ سے امید ہے کہ زندگی کا لمحہ بہ لمحہ اسی کے حبیب کی محبت میں اور اس کے حبیب کے ذکر میں، اس کے حبیب کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری وقت بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان دینا ہم سب کو نصیب فرمائے. کلام پاک کی جس سورت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، ہم سب واقف ہیں. مختصر اس کا ترجمہ قسم ہے عصر کی، قسم عصر کی یعنی قسم ہے زمانے کی. کون سے زمانے کی؟ کس کے زمانے کی قسم ہے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے. یہ کسی اور کے زمانے کی نہیں، اس زمانے کی قسم جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہے، اس زمانے کی قسم اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، عصر نماز عصر ہوتی ہے تو زمانہ اور عصر سے کیا مراد ہے؟ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں آل ابراہیم میں وقت جو ہے بانٹا گیا. درود شریف پڑھیں. تو آل ابراہیم میں وقت کو بانٹا گیا. اللہ نے کسی مقصد کے تحت جو ہے 3 امتوں کو بھیجا، ایک کام کرنے کے لیے 3 امتوں کو بھیجا. ایک امت کا وقت تھا کہ وہ فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنا. یہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت ہے. پھر ایک امت جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کرنے کے لیے بھیجا گیا، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے کے لیے بھیجا گیا. اس حدیث پاک سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وقت اگر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وقت بہت طویل ہے، یعنی فجر کے وقت سے ظہر کے وقت تک کا ٹائم. اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا وقت ظہر سے لے کر جو ہے عصر کے وقت تک. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وقت صرف عصر سے لے کر مغرب تک. کمال کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے جتنا زیادہ کام کیا ہو، جو فجر سے لے کر ظہر تک کام کیا ہو، اس کی قسم اللہ پاک ارشاد نہیں فرما رہا ہے. جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کر رہا ہو، اس کی قسم اللہ پاک ارشاد نہیں فرما رہا ہے. لیکن جس نے صرف عصر سے لے کر مغرب تک کام کر لیا ہو، اس زمانے کی قسم اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کام کرنا مقصود نہیں ہے. کام وہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ اپنے نفس کی خاطر کر رہے ہوں گے. اگر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ کام اللہ کے نزدیک کامیاب کام ہے، اچھا کام ہے، قبول ہونے والا کام ہے. تو لہٰذا ان 3 امتوں میں اللہ کے نزدیک سب سے مقبول وہ آخری امت ہے. اور مغرب کے بعد تو سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو کوئی امت آنے والی نہیں. لہٰذا اس امت کے بعد قیامت آ جائے گی. ایک بات تو یہ ثابت ہے. تو اب امت آخری وقت سے گزر رہی ہے،
ایک تو یہ شروعات نہیں ہے، یہ اختتام ہے۔ شروعات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے پر اس عصر کی شروعات ہو چکی، سمجھے؟ اب وقت تو بالکل غروب کے قریب ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا تمام انسان خسارے میں۔ خسارے کو کیا کہتے ہیں؟ نقصان میں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ لاس میں۔ کون؟ سارے انسان۔ اللہ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، لاس میں۔ چاہے وہ گورا انسان ہو تب بھی لاس میں، کالا انسان ہو لاس میں ہے، اونچا انسان ہو لاس میں ہے، چھوٹے قد کا ہو لاس میں ہے، موٹا ہٹا کٹا ہو لاس میں ہے، دبلا پتلا ہو لاس میں ہے، انڈیا کا ہو لاس میں ہے، پاکستان کا ہو لاس میں ہے، یو ایس اے کا ہو لاس میں ہے، کسی بھی کنٹری کا ہو لاس میں ہے، کہیں کا ہو لاس میں، جس بولی بولنے والا ہو لاس میں، عربی بولنے والا ہو لاس میں، فارسی بولنے والا ہو لاس میں، اردو بولنے والا ہو، انگریزی بولنے والا ہو، جو خطے کا، جو قبیلے کا، کسی بھی خاندان کا، کہیں کا بھی ہو، سب کے سب نقصان میں ہیں، سوائے، پھر فرمائے سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ اور پھر فرمایا نیک عمل کی طرف رغبت فرمائی، ایک سچائی کی طرف، ایک صبر کی طرف، یہ دو چیزیں، ایک سچائی اور ایک صبر۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں کیا سمجھنا ہے یہاں پر کہ بولے ایمان لانا پہلی شرط ہے، ایمان لانا پہلی شرط ہے۔ تو ایمان لانا کیسے ہوتا ہے؟ کب ایمان انسان لے آتا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو واحد مانے، احد مانے، یکتا مانے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کو ایسا مانے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی ہر خوبی اپنی ذاتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اور وہ ایسا ہے جو ہر شے کا پورا علم رکھتا ہے، چاہے وہ ظاہر کا علم ہو، چاہے باطن کا علم ہو، گزرے ہوئے کا علم ہو، حال کا علم ہو یا مستقبل کا علم ہو، جو علم ہو ہر کسی کا، ہر زمانے کا علم، ہر طرح کا علم رکھتا ہے، اور صرف علم ہی نہیں، ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت کو ماننا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، آدھا حصہ ہے، دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ایسا مانا، دوسرا اس کو ماننے کے بعد اس نے جس کو ماننے کا حکم دیا اس کو ماننا دوسرا حصہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نہیں میں اللہ کو ایسے ہی مانتا ہوں جیسے بتایا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی ہے، میں اللہ کو ویسے ہی مانتا ہوں لیکن میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا ہوں، تو وہ شیطان ہوگا، کیونکہ شیطان نے یہی کہا کہ بولے اللہ کے سجدے کا انکار نہیں ہے، اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں ہے، اللہ کی عزت و عظمت کا انکار نہیں ہے، لیکن آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے تو یہ بات میں مانوں گا نہیں کیونکہ میں آدم سے بہتر ہوں، استغفر اللہ۔ تو ماننا اللہ کو ویسا ماننا جیسے ماننے کا حق ہے، پھر اللہ جس کو حکم دے کہ جسے مانا جائے اس کو ماننا ویسا ہی ماننا جیسے اللہ کی رضا کے مطابق ہو، تب انسان جا کر ایمان والا ہوتا ہے۔ اب ماننے کے لیے ویسا ماننا جسے اللہ چاہتا ہو، اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے علم کا۔ اسی لیے مسلم شریف میں حدیث روایت کی گئی ہے کہ
کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے، فرض ہے علم کا حاصل کرنا، کیونکہ جس کو پہچانیں گے نہیں تو پھر مانیں گے کیسے؟ ماننا ضروری ہے، تو ماننے کے لیے پہچاننا ضروری ہے۔ اگر اللہ کی آپ کو پہچان نہ ہو کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ تنہا ہے، اس طرح سے ماننا جب معلوم ہوگا تب مانیں گے۔ آپ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بولیں گے کہ میں اللہ کو مان لیا، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو مانتا ہوں، یہ بھی تو مان سکتے ہیں کہ ہاں میں مانتا ہوں اللہ کو، وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ماننے میں فرق ہے، ویسا ماننا جیسے ماننے کا حق ہے وہ ضروری ہے۔ تو آج کے دور میں اللہ پاک کو ماننے پر کہیں پر بھی پریشانی نہیں ہے، سب کو اچھی طرح سے علم ہے اللہ کو کیسے مانا جائے۔ سب سے بڑا پرابلم جو آ گیا ہے وہ رسول اللہ کے ماننے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کون ہے؟ پہچان جو آج کے دور میں اللہ کے رسول کی بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بھیجے گئے، آپ پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، آپ بشر ہیں، یہ پہچان بتائی جاتی ہے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ بولے اللہ کے رسول ایسے ہیں جیسا کوئی نہیں۔ یہ توحید کا ایک حصہ میں بتاؤں کیسے۔ کلمہ طیبہ کو بعض علماء نے کلمہ توحید نے کہا۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اور اس کی دلیل کو، دعوے اور دلیل کو مان لینا۔ دعویٰ اور دلیل ملا ہوا ہے، دعویٰ اور دلیل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، دعوے کی دلیل ہوتی ہے تو دلیل الگ دعویٰ الگ نہیں ہے، دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ دلیل کے لیے دعویٰ، دعویٰ کے لیے دلیل، سمجھے اس طرح سے۔ اب کلمہ طیبہ کو آپ دیکھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دو کلمے جو ترتیب دیے گئے ہیں اس کے بیچ میں واو بھی نہیں، واو جو آتا ہے وہ بھی نہیں۔ اگر آ بھی جاتا واو تو کوئی میننگ میں فرق نہیں آتا، معنی میں فرق نہیں آتا، مطلب یہ ہو جاتا، ترجمہ یہ ہو جاتا کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میننگ میں تو کوئی فرق نہیں آیا، تو واو بھی نہیں آیا، تو بالکل کلمہ یہ توحید ہے، یہ وحدت ہے۔ کیسی وحدت ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ دیکھنے والا گمان کر بیٹھے گا اے اللہ تو توحید وحدانیت کی بات کرتا ہے، یکتائی کی بات کرتا ہے، لیکن کلمے کو دیکھیں گے تو دو ذات نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی یہ گمان کر لے ایک ہی ذات کے دو نام ہیں تو کافر، ایک ہی ذات کے دو نام ہیں تو وہ کافر۔ اگر نہیں یہ توحید نہیں ہے، اس میں تو ہی ہے کہتے تو کافر۔ تو اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ذات تو دو ہیں ضرور، لیکن دونوں اپنی شان میں یکتا ہے، دونوں اپنی شان میں یکتا ہے۔ کیسے؟ میرے جیسا خالق کوئی نہیں، ان کے جیسی مخلوق کوئی نہیں، میرے جیسا معبود کوئی نہیں، ان کے جیسا عابد کوئی نہیں، میرے جیسا حسن والا کوئی نہیں، ان کے جیسا حسین کوئی نہیں، میرے جیسا صبور کوئی نہیں، ان کے جیسا صابر کوئی نہیں، میرے جیسا شکور کوئی نہیں، ان کے جیسا شاکر کوئی نہیں، میرے جیسا رازق کوئی نہیں، ان کے جیسا مرزوق کوئی نہیں، میرے جیسا مسجود کوئی نہیں، ان کے جیسا ساجد کوئی نہیں۔ نہ میں ان کے جیسا ہوں نہ وہ میرے جیسے ہیں، ہم ایسے یکتا ہے کہ ہم دونوں کی کوئی مثال نہیں۔ یہ علم لینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب تک اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کو مانا نہ جائے تو لاکھ کلمہ پڑھے ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ اللہ کو ایسا مانے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ جیسے نہیں، وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی مانے کہ رسول اللہ جیسا ہے کوئی نہیں، سمجھے؟ تو یہ ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد نیک عمل کرے۔
اس کے لیے علم ضروری. ایک مسئلہ میں بتاتا ہوں. نئے فساد، جیسے قیامت قریب آتی جاتی ہے تو نئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں نا. ایک زمانے میں ٹائیفائڈ تھا ہی نہیں، پھر ٹائیفائڈ آ گیا، مطلب جان لیوا بیماری ہو گئی ٹائیفائڈ. پھر کیا ہو گیا، ٹائیفائڈ کا زمانہ گزرا، آج کل جو ہے وہ ڈینگو وغیرہ وہ جو بھی ہے آ گیا. وہ پہلے زمانے میں پتہ نہیں چلتا تھا اس کا. تو نئی بیماریاں، جس طرح سے ظاہر میں نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہے، منافق زمانہ ہر نئے زمانے میں جو ہے نئے اعتقاد جو بیماری کی طرح لوگوں میں پھیلاتے رہتے ہیں، نئی باتیں پیش کرتے رہتے ہیں. ایک بات میں بتاؤں، تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آج تک یہی تھا. آج یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ نہیں، سلطان الاولیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک جماعت ہے جو یہ باتوں کو عام کر رہی ہے. مختصر یہاں بتانا چاہتا ہوں کیا کہ سب سے بڑے ولی جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس پر تو بحث بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ ابو بکر صدیق اللہ کے ولی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں. تو یہ علم جو لیتے ہیں یہ جہالت سے نکالتے ہیں، اپنے خیال سے نکالتے ہیں، اپنے نفسانیت سے نکالتے ہیں. ہمارا غوث پاک کا کہنا کہ یہ اللہ اولیاء اللہ کے سردار ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ولایت کے درجات ہیں. یاد رکھیے، ایک جگہ کلام پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے، جو ایمان کو قبول کر لیتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. اس لحاظ سے دیکھو تو ہر کلمہ پڑھنے والا ولی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا ولی ہے. لیکن صالحین کلمہ پڑھنے کے بعد جو صالح ہو گئے، جو نیک ہو گئے، ان کی ولایت اور صرف کلمہ پڑھنے والے کی ولایت میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. پھر آگے صالحین میں جو مقام صدیق تک پہنچ جائے، صداقت تک پہنچ گئے، تو ان کی ولایت اور صالحین کی ولایت میں بہت زیادہ فرق ہے. اور صدیقین ہو کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی مل گیا، ساتھ بھی مل گیا، تو وہ بھی ولی کامل ہے. ساتھ وہ صحابی کے شرف سے بھی جو ہے ان کو یہ کر دیا گیا، وہ پوزیشن ان کو مل گیا، تو وہ بھی ولی. تو پھر صحابہ کی ولایت سے بڑھ کر ولایت تو انبیاء کی ولایت ہے، نبی بھی ولی ہوتا ہے. تو اب آپ کا یہ کہنا کہ ولیوں کا سردار ابو بکر صدیق ہیں، یہ بات تو جھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ ولیوں کے سردار انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء میں سب سے بڑے جو ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ولی جس کو کہا جاتا ہے تو سب سے بڑے ولی جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بات یہاں تک بھی نہیں رکتی، اللہ خود بھی ولی ہے. کوئی یہ کہتے کہ ولیوں کا سردار اللہ ہے تو کافر. ولی اللہ بھی ہے، ولی رسول اللہ بھی ہے، ولی جملہ انبیاء بھی ہیں، ولی جملہ صحابہ بھی ہیں، اس کے بعد صالحین بھی ہیں، اور کلمہ کو مسلمان بھی ہیں. ہمارا کہنے کا مقصد کہ غوث جیلہ ولیوں کے سردار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث جیلہ نہ نبیوں میں سے ہیں نہ صحابیوں میں سے ہیں. اس کا تیسرا درجہ ولایت کا ہے، تو ان کو صرف ولایت ملی ہے، نہ کہ نبوت اور نہ کہ صحابیت. ان کو ولایت ملی ہے، تو لہٰذا جس کی جو سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے اس کو وہی بتانا ضروری ہوتا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں یہ کہہ رہے ہیں کہ ولیوں کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہیں ہے، ان کی گستاخی ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ ولیوں کے سردار کہنا گستاخی کیسے؟ اگر میرے پاس میں 10th پاس ہوں، میٹریکولیشن کی میرے پاس ڈگری ہے، اس کے بعد میں نے PUC پاس کیا، میرے پاس PUC کی بھی ڈگری ہے، پھر میں نے گریجویشن کر لیا، گریجویٹ ہونے کی بھی ڈگری ہے، اور کوئی میرا انٹروڈکشن کرائے کہ میٹریکولیشن پاس ہے، تو یہ میری شان بیان ہو رہی ہے یا بے ادبی ہو رہی ہے؟ جب میں گریجویٹ ہوں تو مجھے میٹریکولیشن پاس بول کر کیوں بتایا جا رہا ہے؟ جب وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں جن کو پوری امت خلیفۃ الرسول اللہ کہتی ہے، ان کو خلیفۃ الرسول اللہ کی نسبت سے ہٹا کر ولیوں کا سردار بتانا، اس میں ابو بکر کی شان ہے یا بے ادبی ہے؟
گریجویشن پاس کرنے والا یہ تو گارنٹیڈ ہے کہ اس نے 10th بھی پاس کیا ہے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے صحابی کو ولی بولنے کی ضرورت نہیں، ولی تو ہے ہی، اس سے بڑھ کر اس کی ڈگری ہے کہ یہ صحابی ہے. سمجھے؟ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غوث پاک کی جو سب سے بڑی ڈگری ہے وہ اولیاء کے سردار کی ڈگری ہے، وہی اولیاء کے سردار ہیں. اور ان سے بڑے جو اولیاء ہیں جن کو صحابہ کہتے ہیں ان کو ولی کہنا ہے تو ولی، لیکن صحابی کہنے میں ان کی زیادہ شان بیان ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کو ولیوں کے سردار نہیں کہا جا سکتا. تو بات جب صحابہ کی ایسی ہے تو ولی تو انبیاء بھی ہے، تو ان کو بھی ولی نہیں کہا جاتا، ان کو نبی کہا جائے گا. افضل البشر ہوتے ہیں، ان کی ایک صفت ہے، ان کو صرف خیر البشر کہنا بھی بے ادبی ہے. بشریت ان کی ایک چھوٹی سی ڈگری ہوتی ہے، خیر البشر ہونا، افضل البشر ہونا یہ ایک چھوٹی ڈگری ہے، اس کے بعد میں جو ڈگری ہے ان کو اس سے یاد کرنا چاہیے. تو یہ رواج ہے، یہ نظام ہے، اسی طریقہ جو ہے اہل سنت کا ہے، جو طرح طرح کے گندے خیالات جو ہے یہ لوگ ذہنوں میں ڈالتے ہیں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم سب کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم کا حاصل کرنا ضروری. اور علم کا حاصل کرنا اور کس سے حاصل کرنا؟ وہ جو سچے سے حاصل کرنا، سچوں سے حاصل کرنا. ایسا نہیں کہ جو کوئی کچھ آگے کچھ بول دے تو اس سے علم حاصل کر لیا جائے گا. تقوی والے سے علم حاصل کرنے سے نجات ملتی ہے، ورنہ شیطان کے پاس بھی علم ہے. کوئی شیطان کا شاگرد بن جائے تو علم نہیں ہے شیطان کو، شیطان کی علم ہے. یاد رکھو اللہ کی بندو، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کلام پاک میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے. قرآن کی ایک آیت جو ہے دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے. تو کس طرح سے ہمیں نیک اعمال کرنے کا علم ہوگا ایمان لانے کے بعد؟ ایک تو متقی پرہیزگار اولیاء سے ہم علم سیکھیں اور ان کی صحبت اختیار کریں. اور صحبت میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. صحبت ہم لوگ جو بولتے ہیں نا اولیاء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس میں کیا ہے، کیا ملتا ہے زیارت کرنے سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. زیارت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ وہ جو ملتا ہے وہ ملنے والے کو پتا ہوتا ہے. کبھی کبھی اس کو جتنا پتا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے ملا ہوا ہوتا ہے. اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ کیا کیا ملا ہے، اس کو بہت کم معلوم ہوتا ہے کہ کیا ملا ہے. اتنا تو ملتا ہے. دعوے کے ساتھ میں بولتا ہوں، جو بھی سنی کسی بھی درگاہ پہ جاتا ہو یا کسی زمین پر چلنے پھرنے والے ولی سے ملنے جاتا ہو یا زمین کے نیچے آرام فرمانے والے کے ولی سے ملنے جاتا ہو، یہ ایک بات تو 100% شور ہے کہ اسے کچھ ملے یا نہ ملے اس لمحے سکون ضرور ملتا ہے. سکون ضرور ملتا ہے. اچھا، سکون کس کو کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. وہ وہی ہے اللہ جو مومنوں کے دلوں میں سکینہ نازل کرتا ہے، سکون نازل کرتا ہے. تو اللہ نے سکون کو یہ بہت بڑی نعمت بول کر پیش کیا، اپنی شان بتا رہا ہے. اللہ وہ ہے جو سکون نازل کرتا ہے. کس کے دلوں میں؟ مومنوں کے دلوں میں. سمجھے؟ تو سکون بہت بڑی دولت ہے. تو زیارت کی سب سے بڑی خوبی، کچھ دوسرا ملے یا نہ ملے، گارنٹیڈ چیز پر تو یہ نعمت ملتی ہے. اور جو زیارت کے لیے نہیں جاتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں. ایک ہے سکینہ، دوسرا کیا ملتا ہے؟ شرف ملتا ہے. زیارت سے شرف ملتا ہے. آپ پوچھیں کہ کیسے؟ مجھے آپ بتائیں، صحابی بننے کے لیے کون سی نفل نماز پڑھے کہ کوئی جا کر صحابی بن جائے؟ وہ کون سا روزہ رکھے، کتنے سال کی عبادت کرے کہ کوئی صحابی بن جائے، وہ شرف سے مشرف ہو جائے؟ بن سکتا ہے؟ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے. ارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیدائشی جو ولی، جو پہلے دن سے روزہ رکھے ہو، پوری زندگی جنہوں نے مکروہ تنزیہی بھی نہ کیا ہو، جن سے ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوٹی ہو، اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے
فجر کی نماز جس نے ادا کی ہو، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سچائی جس پر ناز کرتی ہو، ایسے بڑے ولی بھی سمجھے اتنا عمل کرنے کے باوجود، اتنا علم کے باوجود صحابی نہیں۔ وہیں پر ابو جہل کا وہ بیٹا جو ایمان لایا اور تھوڑی ہی دیر میں جو ہے انتقال کر گیا، ایک نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ عبادت نہیں، ذکر نہیں، کوئی نیک عمل نہیں، عمل یہ کیا کہ حضور کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، ایمان لائے اور بغیر کوئی عمل کیے وہ انتقال کر گئے، تو ان کو صحابیت کا درجہ ملا جو ولی سے بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ کسی اور شے سے نہیں ملا، یہ شرف ملا زیارت سے، یہ زیارت کا شرف ہے۔ کوئی عمل کسی کو صحابی نہیں بنا سکتا، اور زیارت کا شرف یہ ہے کہ صحابی بن گئے۔ تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس کو صحابی ہونے کا شرف ملا، تو جس نے صحابی کی زیارت کی اس کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور جو تابعی کو کی زیارت کی اس کو تابعی ہونے کا شرف ملا۔ اور اس کے بعد میں اس کو عام رکھا اللہ پاک نے کہ بولے اب سیڑھیاں نہیں بنانی ہے، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ۔ حدیث شریف کی ایک بات میں پیش کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ سیاست تک کی حدیث ہے، اور یاد رکھیے گا جہاں جہاں قرآن میں یا حدیث میں عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، در حقیقت اللہ کی نگاہ میں وہ عالم ولی ہوتا ہے۔ ولی جو علم حاصل کرے اور اپنے علم پر عمل بھی کرے وہ عالم ہوتا ہے، وہ نہیں جو پیسوں کی خاطر عالم بن گیا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایک اویئرنیس آئے لوگوں میں۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، دیکھو بھائی اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر اتنی وہ تیز ذہن نہیں ہے، شریر بچہ ہے، ایک کام کرو پتہ نہیں اس کی زندگی کیسے ہوگی، اس کو مدرسے میں ڈال دو، کم سے کم کہیں امامت کی نوکری کر لے گا اور اتنے پیسے لے لے گا تو اس کو ایک گھر دے دیا جائے گا اور اس کو سیلری ملتی رہے گی، کم سے کم اتنا بندوبست تو ہو جائے گا۔ یہ نیت سے ماں باپ پڑھانے والے اور یہی نیت سے کچھ لوگ پڑھنے والے، تو ایسے لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے عالم ہے نہیں۔ عالم کون ہے؟ امام شافعی کی زندگی دیکھو، امام احمد بن حنبل کی زندگی دیکھو، امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی دیکھو، اور ہمارے قریبی زمانے میں دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھو، اور بھی قریبی زمانے میں دیکھنا ہے تو شیخ الاسلام ندوی میاں اشرفی الجیلانی کو دیکھو، اور بھی ہیں دیگر، میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا۔ کبھی کبھی یہ بھی بڑا پرابلم ہو جاتا ہے کہ ایک ایگزامپل کے لیے میں ایک نام لیتا ہوں، دوسرے روٹ جاتے ہیں ہمارے مرشد کا نام نہیں لے لیا، یہ غضب ہے، سمجھے؟ میں لسٹ بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو وقت نہیں ملے گا نا۔ تو لہٰذا ولی ہی عالم ہوتا ہے، جس نے اپنے علم پر عمل کر لیا وہی تو ولی ہوتا ہے، وہی تو ولی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ولی کی جو بات آ رہی ہے یعنی عالم ولی سینونیمز جس کو بولتے ہیں، دو نام ایک ہی ذات کے جو ہوتے ہیں۔ سیاست کی حدیث ہے، ایک گنہگار اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو عالم ہے کہ میں تجھے بخش دوں؟ کس بنیاد پر بخشوں؟ تو عالم ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر کہا اچھا تیرے گھر میں کوئی عالم ہے کہ میں تجھے بخش دوں؟ یہ حدیث نہیں۔ تو بولے تیرے محلے میں کوئی عالم ہے کہ میں تجھے بخش دوں؟ تو بولے نہیں۔ اچھا زندگی میں کسی عالم کی زیارت کی ہے یا عالم کی مجلس میں بیٹھا ہے کہ میں تجھے بخش دوں؟ تو کہے گا ہاں اللہ یہ مجھے شرف ملا تھا کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنے کا، تو کہا میں نے اس کے باعث تیری مغفرت کر دی۔ تو نسبت شرف زیارت کا کیا ملتا ہے؟ دنیا میں سکون اور شرف ملتا ہے، آخرت میں مغفرت ملتی ہے۔ اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ ایک ہی چیز چاہتا ہے کہ مغفرت ایک نہ ہو، جو ہو سو ہو، یہ جنت میں ایک داخل نہ ہو۔ تو لہٰذا جو دروازے ہیں جنت میں جانے کے ان دروازوں کو بند کرتے رہو۔
پہلے حضور کی شان میں گستاخیاں کرواؤ، یا تو پھر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرواؤ، پھر ائمہ کی شان میں گستاخیاں کرواؤ، پھر اولیاء کی شان میں گستاخیاں کرواؤ، پھر ان کو وہاں پر ان کی زیارتوں میں جانے کے لیے روکو، پہلے تو جو پردہ ہو چکے ان کی زیارتوں سے روکو، وہاں سے رکنے لگے تو جو زندے ہیں جو ظاہری حیات میں ہیں ان کی بھی زیارتوں سے روکو، پھر ان کے عقائد کو تبدیل کرو، علم ایسا جاہلانہ طریقے سے علم کو پیش کرو کہ ان کو کنفیوژن ہو جائے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے شیطان کے چیلے ہیں، اور جب تک شیطان ہے وہ آتے رہے، اسی لیے بتایا تم علم حاصل کرو تاکہ شیطان سے اور اس کے چیلوں سے بچ جاؤ، اور ان سے حاصل کرو جو تقویٰ اور پرہیزگاری رکھتے ہیں۔ تو عالم اور ولی، عالم وہی ہے نا جس کے پاس علم ہو، ارے جس کے پاس علم ہو وہ تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہو اللہ کے دوست ہی کو علم حاصل ہوتا ہے، ورنہ وہ علم نہیں، سمجھے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیسا پتہ چلے کہ یہ عالم صحیح ہے، اس کے پاس سے مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ وہ بھی حدیث میں ولی کی پہچان پوچھی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کو کیسے پہچانا جائے؟ بولے 3 طریقے ولی کو پہچانے۔ ولی کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے وہ ولی ہے۔ سمجھے؟ اب کچھ ایسے چہرے سامنے آتے ہیں، بڑی بڑی بیان کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جو ہے تلفظ ادا کرتے ہیں، مخارج عربی کے تو بہترین انداز سے ادا کرتے ہیں، سمجھے؟ عربی بہت اچھے بولنے والے، لباس اچھا پہننے والے، چہرہ دیکھو تو اتنا ڈراؤنا کہ جیسے ہی دیکھو یا تو دجال یاد آتا ہے، یا تو شیطان یاد آتا ہے، کوئی بری بلا یاد آ جاتا ہے، ایسے چہرے ہوتے ہیں۔ تو ایسے چہروں سے، ایسے چہرے والے اللہ والے نہیں ہو سکتے، سمجھے؟ وہ چہروں کو دیکھو، جن کی آنکھوں کو دیکھو تو اگر وہ کالا بھی ہو نا، اللہ کا ولی کالا بھی ہو نا، اس کے چہرے میں بڑی رونق ہوتی ہے، اور اس کی آنکھوں میں ایک نور ہوتا ہے، آنکھوں میں نور ہوتا ہے۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو علم لینا ہو تو خوبصورت لوگوں سے لو، بدصورت لوگوں سے مت لو۔ بہت سارے ٹی وی پر آتے ہیں نا بدصورت، ان سے علم نہ لو، ان کی بدصورتی ہی یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ اور دوسری دلیل کہ بولے اللہ کا ولی وہ ہے جس کی باتیں سنو تو دل کے اندھیرے دور ہو جائیں۔ اب مجلس میں جا کر بیٹھو جہاں دل کے اندھیرے دور ہو رہے ہیں۔ اب اندھیرے دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ باتیں میں واضح کروں، دل کے اندھیرے دور ہو جائے۔ تو اندھیرے کب دور ہوتے ہیں؟ جب تک اجالا نہیں آتا تب تک اندھیرا دور نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ جب تک اجالا نہیں آتا اندھیرا ہرگز نہیں دور ہوتا۔ اجالے کے علاوہ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اندھیرے کو دور کر دے، یعنی اشارت اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں جب تک سینے میں نور نہ آ جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو سینے میں نور کو لاتا ہے۔ یہ دوسرے طریقے سے آپ نے بیان فرمایا، جس کی باتیں سنو تو سینوں کے اندھیرے دور ہو جائے، یعنی اندھیرا اس وقت دور ہوتا ہے جب نور آتا ہے، اندھیرا اس وقت دور ہوتا ہے جب نور آتا ہے۔ بتاؤ کائنات میں نور کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ ایک بات میں بتا دوں، کوئی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ نور تو اللہ کا نام ہے۔ نور اللہ خود فرماتا ہے سورہ نور میں، اللہ نور السماوات والارض۔ ایک تصوفانہ بات یہاں پہ پیش کرتا ہے، اندھیرے کے اپوزٹ میں جو ہے اجالا ہوتا ہے، اچھے کے اپوزٹ میں برا ہوتا ہے، نیک کے اپوزٹ میں بد ہوتا ہے، کالے کے اپوزٹ میں گورا ہوتا ہے، مرد کے اپوزٹ میں عورت ہوتی ہے۔ تو یہ اپوزٹ والا معاملہ جو ہے مخلوق میں چلتا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں چلتا۔ جس کا اپوزٹ آ جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ تو نور کے اپوزٹ میں ظلمات ہیں، اجالے کے اپوزٹ میں اندھیرا ہے، تو جس کا اپوزٹ ہو
وہ خالق مالک نہیں، خالق مالک وہ ہے جس کا اپوزٹ کوئی نہیں، تو نور تو ہے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے کیوں فرمایا، میں نے بارہا یہ بات بتائی، اللہ نے اپنے کو نور کیوں فرمایا؟ عربی زبان کا قاعدہ ہے. یہی ایگزامپل ہمیشہ میں دیتا ہوں، یہی ایگزامپل سب سے آسانی میں سمجھ میں آتا ہے. عربی زبان، عربی بولنے والے، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اصل چیز ہوتی ہے اور وہ اصل چیز سے جو چیز نکلتی ہے، سمجھے، وہ نکلنے والی چیز کا نام کچھ اور ہوتا ہے، اصل چیز کا نام کچھ اور ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی نسبت سے اصل چیز کو بھی وہ نام سے بلاتے ہیں. جیسے بادل ہے، اصل ہے، بادل سے بارش نکلتی ہے، بادل سے بارش نکلتی ہے، تو بادل سے بارش نکلتی ہے تو عربی زبان میں کبھی کبھی بادل کو بھی بارش کہتے ہیں، بارش کو بھی بارش کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہی قاعدہ اللہ رب العزت نے کلام میں بیان فرمایا. کیا کہ بولے مجھ سے میرا حبیب ہے اور یہ نور ہے، تو تمہارے ہی قاعدے کے مطابق میں بتانا چاہتا ہوں ان کی نسبت سے میں نے اپنے کو نور کہا. حالانکہ اللہ نور نہیں منور ہے. ارے وہ تو نور بنانے والا ہے، نور روشن کرنے والا ہے. وہ نور کیسے ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نہیں سنی، سیاستہ کی حدیث نہیں سنی کہ بولے اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، یعنی سب سے پہلی تخلیق ہی نور ہے. نور پیدا ہوا ہے اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو. تو نور ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات ثابت ہو گئی، نور یعنی اجالا. تو اللہ کا ولی وہ ہے جس کی باتیں سنو تو سینوں میں اللہ کا نور آ جائے، یعنی اللہ کے رسول آ جائے. اب بتائیے وہ کون سی جماعت ہے جن کے علماء حق کی محفل میں جا کر بیٹھنے سے اللہ کے رسول کی محبت دلوں میں آتی ہے؟ وہ سوائے اہل سنت والجماعت کے کون سی جماعت ہے؟ تو جس کی باتیں سن کر حضور سے عشق و محبت ہو جائے، حضور کی دیوانگی پیدا ہو جائے، وہ اللہ کا ولی ہے. اور تیسری نشانی ان کے اعمال کو اگر دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو، وہ دن کیسے گزارتے ہیں، وہ رات کیسے گزارتے ہیں، وہ معاملات کیسے کرتے ہیں، وہ اپنی گھر والوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، تجارت کیسے کرتے ہیں، وہ شادی کیسے کرتے ہیں، تمام معاملات ان کے دیکھو تو فوراً آخرت یاد آ جائے. تو اللہ کے ولی کی 3 نشانیاں ہیں. چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، باتیں سنو تو دل میں حضور کی عشق و محبت آ جائے، اور ان کے اعمال دیکھو تو آخرت یاد آ جائے. یہ اللہ کا ولی ہے. تو علم حاصل کرنا ہو تو ایسی ذات سے حاصل کرو جس کے اندر ایسی خوبیاں موجود ہوں. آج تو ظاہر کو مت دیکھو، زبان کیسے بولتا ہے وہ مت دیکھو. حضرت امام مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت پرانے بزرگ ہیں، تقریباً 900 یا 1000 سال سے پہلے والے بزرگ ہیں. ان کا واقعہ بتاتا ہوں، امام مغربی کا. ان کی بارگاہ میں وقت کا ایک جید عالم آیا، ایسی اتھارٹی جس کو پوری دنیا مانتی تھی، علم میں بہت بڑے. انہوں نے سنا کہ امام مغربی جو ہیں اللہ کے ولی ہیں، ان کے بڑے چرچے ہیں، تو لہٰذا میں ان سے بیعت کروں، ان سے فیض لینے کے لیے جو ہے وہ آئے، مغرب میں آئے. مغرب وہ کنٹری کا نام. تو جب آئے تو حضرت جماعت کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا، تو حضرت نماز پڑھا رہے تھے، اور یہ پیچھے یہ عربی ہیں، جو آئے ہیں وہ عربی ہیں، اور جو امامت فرما رہے ہیں وہ عجمی ہیں، وہ عرب والے نہیں. تو انہوں نے خرد کی، قرآن پڑھا. قرآن ان کا تلفظ جو صحیح نہیں نکلا، عربی ٹھیک طریقے سے پڑھ نہیں سکے. تو ان کو لگا کہ بولے جس کو قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا وہ اللہ کا ولی کیسے؟ جس کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا وہ اللہ کا ولی کیسے؟ میں نے تو بس وقت برباد کیا، ایسے ہی افواہ سن کر اتنی دور سفر کر کے آ گیا. تو یہ جو ہے نماز سے الگ ہو گئے، ملے بغیر الگ ہو گئے. ارادہ کیا وقت بہت ہو گیا ہے، کل میں واپس چلا جاؤں گا. تو رات میں جہاں جگہ ملی وہاں پر سو گئے. فجر کا وقت ہوا، اور فجر میں جب جاگے تو وضو کرنے کے لیے پانی کے قریب گئے. اب پانی کی آوازیں سن ہی رہے تھے کہ
کو پتا بھی نہیں تھا کہ 2 شیر پانی کے کنارے پر سوئے ہوئے تھے. تو ان کی آوازیں سن کر وہ شیر جاگ گئے. ان کی نگاہ شیر پر پڑی, شیر کی نگاہ ان پر پڑی, تو شیر ان کے پیچھے دوڑنے لگے. تو یہ ڈرتے ڈرتے دوڑتے دوڑتے جو ہے امام مغربی کے دروازے پر آ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, امام مغربی گھر کے باہر نکلے, اور جیسے ہی امام مغربی گھر کے باہر نکلے دونوں شیر رک گئے, گھٹنے چھٹا کر بیٹھ گئے. تو پھر امام مغربی دونوں شیر کے کان پکڑتے ہیں اور ان کو ایک ہلکا سا تماچا مارتے ہیں اور کہتے ہیں, کیا الفاظ ہیں, اے اللہ کے کتوں, کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ میرے مہمانوں کو تنگ نہ کیا. تو پھر شیر چلے گئے. اب یہ تو جید عالم, عربی تو ایسے بولتے ہیں اور ان کا لباس ایسا ہے, حدیث پڑھی ہے, قرآن کی تفاسیر پڑھی ہے, فقہ ان کے پاس, منطق ان کے پاس, فلسفہ ان کے پاس, سب کچھ موجود ہے, لیکن شیر سے ڈرے ہوئے ہیں. اب ان کے پاس ٹھیک سے وہ عربی بھی نہیں پڑھتے ہیں, لیکن شیر دور بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے خود پوچھ لیا, یہ کیا معاملہ ہے, آپ کو دیکھ کر شیر ڈر کے کیوں بھاگ گئے؟ تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں, تم نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے, دنیا والوں کی خاطر اپنے ظاہر کو سوار رکھے ہو, اس لیے تم دنیا والوں کو ڈرتے ہو, اور ہم نے اللہ کی خاطر اپنے باطن کو سوار رکھا, اس لیے پوری مخلوق ہم سے ڈرتی ہے. تو ظاہر سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, جو ہوتا ہے باطن سے ہوتا ہے. اگر باطن بھی سمرا ہوا ہو, ظاہر بھی سمرا ہوا ہو, تو یہ تو نور علی نور ہے. اور یہ نور علی نور کی سب سے بڑی نشانی اور مثال میرے اور آپ کے آقا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو لباس بھی پہنتے تو اتنا عمدہ, امامہ بھی پہنتے تو اتنا عمدہ, اور ظاہر دیکھو تو بھی عمدہ, باطن دیکھو تو بھی عمدہ. تو یہ بھی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کہ کوئی اچھا امامہ پہن لے تو بولے یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. تو ظاہر باطن دونوں سوارے, لیکن کسی ایک ہی کو آپ کو سوارنے کی طاقت ہے تو ظاہر کو چھوڑو, باطن کو سوارنا. تو اب صحبت نیکوں کی اختیار کرنا, علم حاصل کرنا, یہ ضروری ہے. اب امت بٹ رہی ہے. یہ باتیں سمجھا کر میں صرف ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں, اب اہل سنت جب تک ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنے گی تو ہم کاٹ دیے جائیں گے, مار دیے جائیں گے. افسوس, اتنا افسوس ہے کہ پہلے یہودی نصارہ دشمن, کلمہ پڑھنے والے ایک جگہ, کلمہ پڑھنے والے ایک طرف, یہودی نصارہ اور مشرکین ایک طرف, تو 3 دشمن کو فیس کرنا تھا, 3 دشمن. اب ایسا ہوا کہ یہاں جماعت میں ہی سے کوئی ایک نکلے, خارجیوں کی ایک جماعت نکلی. اب یہاں سامنے بھی فائٹ کر رہے ہیں اور اندر بھی فائٹ کر رہے ہیں. اب ایک نہیں نکلی تھی کہ پھر ایک اور نکلے, پھر ایک اور نکلے, نکلتے 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 جو ہے پورے 73 ہو گئے, 73 ہو گئے. ایک جماعت, سامنے 3, اندر 72, سامنے 3, اندر 72. اب یہ جھگڑا کیا کم تھا کہ وہ ایک میں بھی ہم سلسلوں کے نام پر بڑھ گئے. وہ ایک تھے, وہ بھی تنظیموں کے نام پر بڑھ گئے. اب اس میں جہالت دیکھو, علم تو نہیں, باتیں بڑی بڑی. کچھ ایک جماعت آئی جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتی ہے, لیکن نماز کا انکار نہیں, ہم دل کی نماز پڑھنے والے ہیں, دل کی نماز پڑھنے والے ہیں, اللہ کے رسول کی گستاخی نہیں کریں گے, اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے, لیکن معاملات دیکھو, ہم دل کی نماز پڑھنے والے ہیں. ایسے لوگ جب بھی میرے پاس آتے ہیں تو میں ایک ہی بات کرتا ہوں, بھائی اگر تم دل کی نماز پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے, کھانا بھی دل کا کھا لو, شادی بھی دل کی کر لو, تجارت بھی دل کی کر لو, سونا بھی دل کا کر لو. یہ سب دیکھو تو جسمانی طور پر کرتے ہو, کھانا جسمانی طور پر کھاتے ہو, شادیاں جسمانی طور پر کرتے ہو, صرف نماز دل کی کیسے کرتے ہو؟ آپ کو سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے, وہ دل کی نماز نہیں ہے, نماز دل کی نہیں ہوتی ہے, دل سے نماز جو پڑھتا ہے وہ نماز ہوتی ہے. کھڑنا تو ہے ہی, سجود کرنا ہے, رکوع کرنا ہے, قیام جلسہ کرنا ہے, پڑھنا سب کچھ ہے, لیکن جب تک دل حاضر نہیں ہو وہ نماز نہیں ہوتی. دل کا ہونا ضروری ہے. تو جس طریقے سے پورے ارکان کر کر دل نہ ہو
بات میں بتانا آپ سب کو ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ کچھ نئے لوگ آئے ہیں، عجیب عجیب ان کی باتیں۔ یہ 3 دن پہلے کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک شخص کا مجھے میسج آیا، نام اس کا وارثی تھا، نام اس کا وارثی تھا۔ جیسے ہی اس نے سلام کیا تو میں نے اس کو میسج کیا، وعلیکم السلام، آپ تو حضرت سیدنا وارث عالم پناہ کی نسبت رکھنے والے ہو، تو آپ نسبت والے ہو۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے بیانات سنتا ہوں، آپ کبھی ڈراتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں، جنت سے ڈراتے ہیں، یہ باتیں آپ نہ کریں، جنت جہنم کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو دنیا ہی میں ہے۔ بڑی لمبی گفتگو ہے، میں مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ کلمے کا لا الہ الا اللہ جو ہے، جب تک ہم لا نہیں بن جائیں گے، جب تک ہم لا نہیں بن جائیں گے، ہم کو جو ہے بار بار دنیا میں بھیجا جائے گا، یعنی پنرجنم والی بات، ری انکارنیشن والی بات، سمجھے؟ تو ہمیں لا بننا ہے، جب تک لا نہیں بنیں گے ہم آخرت میں جو ہے نہیں بلائے جائیں گے۔ میں بولا بھائی دیکھ، تو بن چکا ہے، کیونکہ تو سمجھ گیا ہے نا معاملہ، تو لا بن چکا ہے، اور سامنے تو نے وارث بھی لگایا ہے، لا اور وارث کو لگا لے تو وارث ہی نہیں ہے، لا وارث ہے، تو لا بن چکا ہے اور لا وارث بن گیا ہے۔ وارث پاک کا نام لے کر اس طرح کی باتیں، اور لوگوں کو کیا لگے گا؟ ایک ایسا لا وارث اپنے آپ کو وارث بتا رہا ہے، ایک لا وارث اپنے آپ کو وارث بتا رہا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو سن کر کوئی غیر سمجھے گا تو سارے وارث ہی ایسے ہی سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح سے ہماری قوم میں ہوتا ہے، سمجھے، جھگڑے بہت ہیں، ہر سلسلے میں فسادی تو ہے ہی۔ ایسا کون سا سلسلہ ہے جس میں سب کے سب جو ہے مومن کامل بن کر آتے ہیں، بیعت کرتے ہی ایمان ان کا کامل ہو جاتا ہے، ان کے اندر شر نہیں؟ بیعت کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن کچھ منافق بھی داخل ہو جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، چاہے وہ وارثی سلسلے میں گھس جائے، رضوی سلسلے میں گھس جائے، اشرفی سلسلے میں گھس جائے، چشتی قادری کسی سلسلے میں۔ ارے سلسلے کی بات کیا ہے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے اور منافق تھے، تو حضور کے اصحاب کے درمیان کچھ منافق بیٹھتے تھے، تو ہمارے سلسلوں میں، ہماری تنظیموں میں کچھ منافق نہیں بیٹھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نام بتاتے ہی ہم بالکل مطمئن ہو جائے، نہیں، تحقیق کرنا ضروری ہے۔ تو ایسی باتیں، ایسے فساد، اب تو کیا ہو گیا حال؟ پہلے تو کافر تھے، یہودی تھے، نصارہ تھے، پھر یہاں پر خارجی آ گئے، شیعہ آ گئے، پتہ نہیں طرح طرح کی جماعتیں آ گئی، اہل سنت بالکل اکیلی ہو گئی۔ اتنا کم نہیں تھا کہ پھر سلسلوں کے فساد پیدا ہو گئے، ہم سلسلوں کو جو ہے فائدے والی چیز بنانے کی بجائے اسی پر جھگڑے شروع کر دیے، اور وہ تو اتنا بھی کافی نہیں تھا کہ اب نئے نئے عقیدے، نام سلسلے والا عقیدہ کفر کا۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور ہم سب کو ایک جٹ ہونا چاہیے۔ اپنا جو بھی سلسلہ ہے، کوئی بھی سلسلہ ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کسی قیمت پر عمل کرنا ہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد سے بڑھ کر کسی کو مت مانیں، یہی سب سے اصل چیز ہے۔ وقت کا غوث بھی آ جائے، آپ کو لازم ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کو وقت کا غوث مانیں، یہ آپ پر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے پہلے کہتے پھرے کہ میرا پیر غوث ہے، میرا پیر غوث ہے۔ اتنا سننے کو ملتا ہے نا آج، تو ہر کوئی غوث ہے، ہر گلی میں غوث ہے، ہر محلے میں غوث ہے، وہ تو غوث ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اب سلسلے کو اندر رکھیے، پیر کی محبت کو اندر رکھیے، باہر آپ سنی بن کر اہل سنت کا سہارا، ایک دوسرے کو مل جائے، یہی مشن کے لیے نظام سننا ہے۔ کوئی نئی تنظیم بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ الحمدللہ رب العالمین کئی تنظیمیں کئی دنوں سے کام کر رہی ہیں اور بہت اعلیٰ عمدہ کام کر رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، جس سے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ محدث اعظم ہند مشن کام کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، ہماری دعوت اسلامی کام نہیں کر رہی، فخر محسوس ہوتا ہے۔ کتنا فخر، مطلب جتنی جدوجہد کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، فخر محسوس ہوتا ہے۔ بولے کام تو سب کر رہے ہیں، ایک کام باقی ہے، یہ کہ یہ جو الگ الگ کام کر رہے ہیں سب مل کر کام کریں۔ نام اپنی جگہ پر، جس طرح سے کپڑے ہم الگ الگ پہن کر لیکن مجلس ہماری ایک ہے، ویسے نام ہماری تنظیم سے ہم الگ الگ جڑے ہوئے لیکن کام ایک دوسرے سے جھگڑا فساد بند کرنا چاہیے ہم سب کو۔ حضور کے نام پر ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ اسی لیے نظام السنہ، نظام السنہ کا کوئی نیا ایجنڈا، اپنا ایجنڈا نہیں ہے،
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی سنی ادارے کو مدد کی ضرورت ہو، مین پاور کی ضرورت ہو تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے مشن میں مدد کی ضرورت پڑ جائے تو آپ ہمارا ہاتھ بٹا لیں، تو یہی کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے لیے محبت عزت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اہل سنت کی حفاظت